ادیبہ دبے قدموں اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے کی سفید روشنی میں اس کا زرد پڑتا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، پھر احتیاط سے آگے بڑھتی تھی۔ سامنے لکڑی کی بڑی ٹیبل پر رحمان صاحب کا والیٹ رکھا تھا۔ اس نے ہلکے کانپتے ہاتھوں سے والیٹ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کی گردن میں بازو ڈال کر زور سے اسے دیوار سے لگا دیا تھا۔ والیٹ اس کے ہاتھ سے تقریباً چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ وہ گھبرا کر سہم گئی تھی۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح وہ پکڑی جائے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے 2 گارڈ اور اپنے ابا کو روم سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر آپ یہاں کون تھا؟ یہ سوچ کر اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ جاتی تھیں۔ دوسری جانب اس آدمی کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ تکلیف دہ لہجے میں بولی، چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے۔ یہ اس کو اپنی گردن میں شدید تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے غصے اور خوف سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ اس کی پشت اس شخص کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ سنجیدہ بھاری آواز میں بولا، سر کے والیٹ سے چوری کر رہی ہو اور اوپر سے آواز بھی اونچی کر رہی ہو؟ تمہاری اتنی ہمت؟ تم جیسی لڑکیوں کو ایک لمحے میں مسل دیتا ہوں۔ میں اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی آواز کو نیچے رکھ کر بات کرو۔ بھاری آواز اس کے کان کے قریب گونجی تھی۔ آنے دو سر کو، آج تمہیں اچھا سبق ملے گا۔ تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے سبق سکھانا چاہیے تاکہ آگے مستقبل میں چوری کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں۔ اس کی بات سن کر وہ تڑپ کر بولی، ارے بے وقوف آدمی، چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیوں بے وقوفوں کی طرح بات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے میں ہوں کون؟ وہ بری طرح تڑپی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اسے مزید سختی سے دیوار سے لگا دیا تھا۔ وہ مزید بولا، چپ رہو تم، اپنی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر یہ حرکتیں کرو گی اور سوچتی ہو کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تمہارا حساب آج اچھے طریقے سے چکتا ہوگا۔ ادیبہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ گوڑی چٹی چھوٹا دھماکہ تھی، لیکن اس وقت اپنے پیچھے کھڑے شخص کی وجہ سے بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ وہ پلٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس آدمی کی گرفت ذرا ڈھیلی نہیں پڑی تھی۔ ایسے لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور رحمان صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کی نظر سامنے کے منظر پر جم گئی تھی۔ وہ فوراً بلند آواز میں بولے، زید کیا کر رہے ہو؟ یہ آواز میں بے یقینی تھی۔ آواز سنتے ہی زید فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ ادیبہ ایک دم اس سے دور ہوئی تھی اور تیز تیز سانس لینے لگی تھی۔ بال بکھرے چہرے پر آ گئے، چھوٹی سی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ زید عالم سیدھا کھڑا ہو گیا، اونچا لمبا دراز قد، چوڑے کندھے، گہری آنکھیں اور سخت تاثرات۔ وہ واقعی روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے فوراً رحمان صاحب کی طرف دیکھا تھا اور سنجیدہ بھاری آواز میں بولا، سر یہ آپ کے والیٹ سے چوری کر رہی تھی، میں نے پکڑ لیا۔ رحمان صاحب نے ایک نظر ادیبہ پر ڈالی تھی جو اب بھی غصے اور شرمندگی سے کانپ رہی تھی۔ پھر وہ سرد لہجے میں بولے، بیٹی ہے یہ میری۔ زید عالم کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرت ابھری تھی۔ اس نے بے اختیار ادیبہ کو دیکھا تھا۔ وہ لال سرخ چہرے کے ساتھ نفرت بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ رحمان صاحب ادیبہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، تمہیں سمجھ نہیں آتی جب میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس تمہاری فضول خرچی کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے تو پھر اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آ رہی؟ اب تم چوری کرنے لگی ہو۔ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے جو تم اس طرح کی نکل رہی ہو؟ بابا،
ادیبہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ پروجیکٹ کے پیسے مانگ رہی ہوں، کون سا آپ کے گھومنے پھرنے کے لیے مانگا ہے؟ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی کون سے 10-15 اولادیں ہیں، ایک میں ہی تو ہوں، پھر مجھے پیسے دینے میں اتنا کیوں ترساتے ہیں؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ رحمان صاحب کے چہرے پر ذرا نرمی نہیں آئی تھی اور وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے، پاگل کسی اور کو بنانا، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، کسی بھی قسم کا پروجیکٹ نہیں بن رہا ہے، تم کیا سمجھتی ہو میں تم سے غافل ہوں؟ تمہارے ہر قدم پر تمہارے باپ کی نظر ہوتی ہے، جس عورت کی تم بیٹی ہو نا، تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھنی پڑتی ہے مجھے۔ ادیبہ جیسے سن ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں تکلیف اب صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اگر میرے والیٹ کو ہاتھ لگایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اگر اپنی عیاشی کے لیے پیسے چاہیے تو پہلے پیسے کماؤ، اس کے بعد جتنا پیسہ اڑانا چاہتی ہو میری طرف سے پوری اجازت ہے، لیکن میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو تمہیں اس طرح ضائع کرنے کے لیے فراہم کروں گا۔ ادیبہ نے لب بھینچے تھے، شاید وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اگلے لمحے وہ روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہوا تھا، چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی تھی۔ زید عالم نے آہستہ سے رحمان صاحب کی طرف دیکھا تھا اور نہایت شرمندگی سے لبریز چہرے میں بولا، میں معافی چاہتا ہوں سر، مجھے معلوم نہیں تھا یہ آپ کی بیٹی ہے، اگر مجھے علم ہوتا میں کبھی بھی ان کے ساتھ سختی نہیں کرتا۔ رحمان صاحب کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے بولے تھے، کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے تمہاری کارکردگی پسند آئی ہے، اس طرح ایکٹیو رہو، میں تمہیں اچھا پیسہ دوں گا اور پرموشن بھی۔ زید نے فوراً سنبھل کر سر ہلایا تھا، جی سر آپ بے فکر ہیں، میں نے آپ کی فائل تیار کر دی ہے، آپ ایک بار دیکھ لیں اسے۔ رحمان صاحب کرسی پر بیٹھتے ہوئے فائل کھولنے لگے تھے۔ زید عالم خاموشی سے کھڑا رہا، مگر اگلے لمحے اس کی نظریں غیر ارادی طور پر اس دروازے کی طرف اٹھ گئی تھیں جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ادیبہ گئی تھی۔ وہ اس کے ذہن میں بار بار لڑکی کا آنسوں سے بھرا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ چند منٹ پہلے جسے وہ چور سمجھ کر پکڑے ہوئے تھا، اب اچانک اس کے لیے اس کے دل میں ہلکی سی کسک کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ برا فیل ہو رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھا کہ رحمان صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ ادیبہ بیٹھ کے کونے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، لیکن آنکھیں سوج چکی تھیں، جبکہ ناک اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے اپنے باپ کی ہر بات اس زہر کی طرح یاد آ رہی تھی، جس عورت کی تم بیٹی ہو۔ یہی الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ اسے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ اس سے ہمیشہ سے معلوم تھا کہ رحمان صاحب اس سے محبت نہیں کرتے، مگر ہر بار وہ اسے ایسے ذلیل کرتے تھے جیسے وہ واقعی کوئی جرم بن کر ان کی زندگی میں آئے ہو۔ اس کی ماں ایک طوائف تھی۔ رحمان صاحب کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جب وہ حاملہ ہوئی تب مجبوری میں انہوں نے نکاح کیا تھا اور شرط رکھی تھی کہ وہ سب کو چھوڑ دے گی، برائی کو چھوڑ کر اچھائی اپنائے گی، مگر ادیبہ کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی وہ عورت انہیں چھوڑ کر کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تب سے رحمان صاحب کے دل میں اپنی بیوی کے لیے نفرت تھی، اور وہی نفرت آہستہ آہستہ ادیبہ کے حصے میں آ گئی تھی۔ وہ اکثر کہتے تھے طوائف کی بیٹی کبھی شریف نہیں بن سکتی، اس لیے وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ اس کے دوست، فون، کالج، یہاں تک کہ سانس لینے کے انداز تک پر پابندیاں تھیں۔ ادیبہ کو محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس گھر میں بیٹھی نہیں بلکہ کوئی قیدی ہو۔ ابھی سے روتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ غصے اور تکلیف میں چیخی تھی، مجھے کسی سے نہیں ملنا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ جو بھی ہے، چند لمحے خاموش رہی، پھر باہر سے زید عالم کی بھاری آواز آئی تھی، میڈم میری بات سن لیں، اس کے بعد جتنا غصہ کرنا ہے کر لیجیے گا،
اس کی آواز سنتے ادیبہ کا چہرہ سخت ہو گیا تھا. وہ فوراً بیڈ سے اتری تھی، بال بکھرے ہوئے جبکہ آنکھوں میں غصہ دہک رہا تھا. اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا. سامنے زید عالم کھڑا تھا. وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی نظریں جھکا کر کہتا تھا، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. مجھے معلوم نہیں تھا آپ اور سر کے درمیان تعلقات کیسے ہیں، لیکن میری وجہ سے آپ کو ان کی ڈانٹ سننی پڑی. حدیبہ نے نفرت سے اسے دیکھا. خاموش ہو جا تم. اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا. ایک 2 کوڑی کے ملازم ہو تم. تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے میرے بابا سے ڈانٹ پڑے. مجھے میری غلطی کی وجہ سے ڈانٹ پڑی ہے. آئی بات سمجھ؟ اس کی آواز میں ایسی صفاقی تھی کہ چند لمحے کے لیے زید عالم کا چہرہ بھی سخت ہو گیا تھا. وہ اب تک ضبط سے کھڑا تھا مگر اچانک جیسے اس کا صبر جواب دے گیا تھا. اگلے لمحے اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا تھا. اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو. اس کی آواز خطرناک حد تک سرد تھی. سب کو پتہ ہے کہ کس کی اوقات 2 کوڑی کی ہے اور کس کی نہیں. آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے اس طرح بات کی نا تو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا تمہیں. ادیبہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تھی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی. تمہارے باپ کا ملازم ہوں، تمہارا نہیں. اپنی حد میں رہنا سیکھو. میں صرف انسانیت کی خاطر تم سے معافی مانگنے آیا تھا، لیکن تم بدلحاظ اور بد زبان. تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ جو کیا بالکل ٹھیک کیا. بلکہ اب دیکھنا میں انہیں تمہارے کتنے خلاف کرتا ہوں. تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہاتھ چھوڑو میرا. ادیبہ غصے سے چیخی تھی مگر اگلے لمحے اس نے ایسے زور سے پیچھے دھکیلا تھا. وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی تھی جبکہ زید غصے سے اسے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا تھا. دفع ہو جاؤ. وہ اس کے پیچھے چیخی تھی. غرق ہو جاؤ. دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا. اس نے پوری طاقت سے دروازہ بند کیا تھا. دروازہ بند ہوتے اس کا جسم کانپنے لگا تھا. غصہ، بے عزتی اور تکلیف اس کے اندر اس شدت سے بھر چکی تھی کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زیادہ نفرت اپنے باپ سے کرتی تھی یہ اس اجنبی آدمی سے جو چند لمحوں میں اسے اندر تک زخمی کر گیا تھا. پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا. رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی. زید عالم بار کلب کے کاؤنٹر پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا. اس کے سامنے شیشے کا گلاس رکھا تھا جسے وہ آہستہ آہستہ ہونٹوں سے لگا رہا تھا جبکہ نظریں سامنے اسٹیج پر تھی. اونچی آواز میں چلتی میوزک کے درمیان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نامناسب کپڑوں میں ڈانس کر رہے تھے. کچھ لوگ شور مچا رہے تھے تو کچھ نشے میں بری طرح جھوم رہے تھے مگر زید کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں تھا. وہ بس خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا. ابھی اس نے ایک سپ لیا ہی تھا جب ایک آدمی اس کے قریب آیا تھا. اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب کچھ کہا تھا. چند لفظ سنتے ہی زید عالم کے تاثرات بدل گئے تھے. اس نے بغیر کچھ کہے گلاس کاؤنٹر پر رکھا تھا اور فوراً اس آدمی کے ساتھ اوپر بنے کمروں کی طرف بڑھ گیا تھا. زید جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہاں بیٹھے تینوں مرد فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے. السلام علیکم بھائی، انہوں نے ساتھ کہا تھا مگر زید بنا جواب دیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اور ان سب کو دیکھا تھا. کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا جبکہ میز پر شراب کی بوتلیں بھی رکھی تھیں لیکن ان میں سے ایک قطرہ بھی استعمال نہیں ہوا تھا. قاسم صاحب کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے بولے، کیا خبر لائے ہو رحمان صاحب کی؟ زید نے مختصر سانس لی تھی. کچھ خاص نہیں، ابھی وہ ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ سے انہیں تقریباً 10 کروڑ کا فائدہ ہونے والا ہے اور وہ پیسہ وہ کسی ٹرسٹ ادارے میں لگانے والے ہیں. قاسم طنزیہ ہنسا تھا. جتنا یہ بڈھا اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے نا مجھے اتنا ہی زہر لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس کے کالے کرتوتوں کا علم نہیں لیکن وہ نہیں جانتا ہم اس کی رگ رگ سے واقف ہیں.
زید نے سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا. ابھی فی الحال وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا. اس وقت اس کی پوری توجہ اپنی بیٹی پر ہے. بیٹی؟ قاسم صاحب نے دلچسپی سے پوچھا تھا. ہاں، 2 مہینے بعد 18 سال کی ہونے والی ہے نا وہ. رحمان چاہتا ہے اس کے 18 کے ہونے سے پہلے اپنا کاروبار اور زیادہ تر جائیداد اس کے نام کر دے. اور زید کی بات سنتے ہی قاسم کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ آئی تھی. تو پھر بہتر ہے تم اس کی بیٹی کو پھنسا لو. کم عمر ہے، آسانی سے تمہارے بہکاوے میں آ جائے گی. اس کی بات مکمل ہوتے ہی زید عالم کا چہرہ سخت ہو گیا. ہوش میں ہو تم؟ اس کی آواز خطرناک حد تک سرد تھی. اتنی چھوٹی لڑکی کے بارے میں تم اتنی گھٹیا سوچ کیسے پال سکتے ہو؟ اور ویسے بھی بن ماں کی بچی ہے وہ. قاسم صاحب بے نیازی سے ہنسا تھا. ہمارے کام میں ان باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. ہمیں صرف سیٹھ رحمان کی پراپرٹی چاہیے. پھر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے آگے جھکا تھا. اور یاد رکھو میں تمہارا باس ہوں، تم میرے باس نہیں ہو. جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو. آئی بات سمجھ؟ زید خاموش ہو گیا. اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے جبکہ آنکھوں میں واضح غصے دکھائی دے رہا تھا. چند لمحوں بعد کمرے میں بیٹھا دوسرا آدمی بولا، ویسے بار کلب کے گارڈ نے بتایا آج سیٹھ رحمان کی بیٹی بھی یہاں آئی ہوئی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. زید نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا. وہ آدمی آگے بولا، شراب نہیں پی رہی لیکن لباس کافی نامناسب پہنا ہے. تم چاہو تو یہی وقت فائدہ اٹھانے کا ہے. اس کی بات مکمل ہوتے زید عالم فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا. اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا. کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا. کسی نے کچھ کہا تو نہیں اس کے ساتھ؟ قاسم صاحب اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرایا تھا. تم تو پہلے اس پر فدا لگتے ہو، پھر اتنا ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ زید نے اسے گھوڑا تھا. جتنا پوچھا نا اتنا جواب دو. کہاں ہے وہ؟ اس کے لہجے کی سختی پر چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی. پھر اس آدمی نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا. اگلے لمحے زید عالم نے انہیں مکمل نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے دروازہ کھولا تھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھے لوگ خاموشی سے اسے جاتے دیکھ رہے تھے. اس کی دیوانگی قاسم صاحب کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر چکی تھی. زید عالم جیسے نیچے آیا اس کی نظریں پورے بار کلب میں گھوم گئی تھی. تیز میوزک کے شور اور لوگوں کے ہجوم کے درمیان اچانک اس کی نظر کونے میں موجود ایک ٹیبل پر جا کر رکی جہاں چند نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے درمیان ادیبہ بھی موجود تھی. وہ ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے بیٹھی تھی مگر اس کا لباس باقی لڑکیوں کی طرح کافی نامناسب تھا. زید کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے. نہ جانے کیوں اس سے ایک دم شدید غصہ آیا. وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر اس لڑکی کو یہاں دیکھ کر اس کے اندر اتنی بے چینی کیوں پیدا ہو رہی تھی. اس نے بغیر وقت ضائع کیے غصے سے اس ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے تھے. ادیبہ ہنستے ہوئے اپنے دوستوں سے بات کر رہی تھی مگر جیسے اس کی نظر سامنے آتے زید عالم پر پڑی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا. وہ گھبرا کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی. تم؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا مگر اگلے لمحے زید اس کے قریب آ چکا تھا. اس نے فوراً اس کا بازو سختی سے پکڑا تھا. تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی. یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ ابھی تمہارے باپ کو فون کر کے بتاؤں؟ اس کی بات سنتے ادیبہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا. پلیز، وہ فوراً بولی تھی. ایسا مت کرنا، بابا بہت غصہ کریں گے. پھر اس نے ارد گرد بیٹھے اپنے دوستوں کی طرف اشارہ کیا تھا. اور یہاں تماشا مت لگاؤ، یہ سب میرے کالج کے دوست ہیں. زید نے ایک سخت اور حقارت بھری نظر وہاں بیٹھے لڑکوں پر ڈالی تھی. ان میں سے کچھ نشے میں تھے جبکہ کچھ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. زید نے بنا کچھ کہے ادیبہ کا بازو مزید مضبوطی سے پکڑا تھا اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے وہاں سے باہر لے آیا تھا. چھوڑو مجھے، ادیبہ نے آہستہ سے کہا مگر وہ اسے نظر انداز کرتا رہا. باہر آتے ہی اس نے اپنی گاڑی کے ساتھ لا کر روکا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا تماشا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے باپ کی معاشرے میں کتنی عزت ہے؟
اگر کسی میڈیا والے نے تمہیں اس لباس میں یہاں دیکھ لیا تو پتہ ہے تمہارے باپ کی عزت کس حد تک متاثر ہوگی۔ ادیبہ نے فوراً نظر جھکا لی۔ اس بار کلب کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم، یہ خفیہ جگہ ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ زید طنزی انداز میں ہنسا تھا۔ اگر یہ اتنا خفیہ ہوتا تو مجھے علم نہ ہوتا۔ اتنے سخت لہجے میں کہا تھا، اس کا علم مجھے بھی ہے اور بہت لوگوں کو بھی ہے۔ تم گھر چلو، تمہارا باپ تمہیں اچھے طریقے سے سیدھا کرے گا۔ نہیں پلیز، ادیبہ فوراً گھبرا گئی تھی۔ پلیز ایسا مت کرو۔ وہ بے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تم سے اپنی پچھلی بدتمیزی کے لیے بھی معافی مانگتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی۔ پلیز بابا کو مت بتانا۔ زید عالم اسے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ پہلی بار اس نے اس لڑکی کے چہرے پر حقیقی خوف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جبکہ آواز کانپ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کے اندر کا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ رہا تھا۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اس نے دانت کھینچ کر کہا تھا، ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ ادیبہ نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سختی دیکھ کر وہ مزید کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور جلدی سے جا کر اندر بیٹھ گئی تھی، جبکہ زید عالم چند لمحے وہیں کھڑا گہری سانس لیتا رہا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کی حرکتوں پر اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا، جیسے اس کا اس پر کوئی حق ہو۔ وہ سیدھا گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ رحمان منزل پہنچ گیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رحمان منزل کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ ادیبہ نے گھبرا کر فوراً دروازہ کھولا تھا، جیسے وہ جلدی سے نکل کر بھاگ جانا چاہتی ہو، مگر اگلے لمحے زید عالم اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سیدھا اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ اس کی آواز اب پہلے سے نسبتاً نرم تھی۔ صبح تم سے بات ہوگی۔ ادیبہ نے فوراً بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں پلیز، لیکن تم بابا کو مت بتانا۔ اس کی آواز میں خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم نہیں جانتے میرا باپ کتنا سخت مزاج ہے۔ زید عالم نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ سب حرکتیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تم جیسی لڑکیاں کبھی نہیں سدھر سکتی۔ اب جاؤ یہاں سے۔ اس کے لہجے کی سختی سن کر ادیبہ نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور جلدی سے گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ زید کچھ لمحے وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر اندر چلا گیا تھا۔ ادیبہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا دل اب بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھا بیڈ پر جا بیٹھی۔ آج پہلی بار اس سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی کسی بہت بڑی مصیبت سے بچ کر آئی ہو۔ اگر رحمان صاحب کو بار کلب والی بات پتہ چل جاتی تو شاید وہ اسے جان سے مار دیتے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سنتے اس کا دل ایک بار پھر دھڑکا تھا۔ یا خدا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اسے لگا شاید زید نے سب کچھ بتا دیا اور اب رحمان صاحب آئے ہیں۔ وہ فوراً بیڈ سے اتری تھی، پاس پڑا لانگ کوٹ اٹھا کر جلدی سے اپنے اوپر پہنا تھا تاکہ اس کا لباس ڈھک جائے۔ پھر وہ ہچکچاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے ملازمہ کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پر جوس کا ایک گلاس رکھا تھا۔ ادیبہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ملازمہ نے فوراً گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ زید صاحب نے بھیجا ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ اسے پی لیں، فریش محسوس کریں گی، پھر آرام سے سو جائیں۔ ادیبہ کی پیشانی پر بل آئے تھے۔ مجھے نہیں پینا، یہ وہ الجھن سے بولی۔ میں نے کون سی شراب پی ہے جو مجھے کسی جوس کی ضرورت پڑے؟ ملازمہ نے زبردستی گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ جوس نہیں پیا تو وہ سر سے شکایت کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ رحمان صاحب کا نام سنتے ادیبہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نہیں، اس نے فوراً گلاس مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اگلے لمحے اس نے جلدی جلدی پورا جوس حلق سے اتار لیا تھا۔ گلاس خالی کرتے اس نے ٹرے میں رکھا تھا۔ اب ٹھیک
ہے پی لیا نا میں نے، جاؤ یہاں سے۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرنے لگی تھی مگر اچانک اس کا سر عجیب انداز میں گھومنے لگا تھا۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ یہ اس نے کنپٹی دباتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ملازمہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میڈم آپ زید صاحب کے کمرے میں چلی جائیں، انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ زید کے کمرے میں؟ ادیبہ نے نیم مدہوش انداز میں دہرایا تھا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تھی جبکہ دماغ سن ہو رہا تھا۔ وہ ٹھیک سے سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ملازمہ اسے سہارا دے کر کمرے سے باہر لائی تھی۔ ادیبہ بامشکل چل پا رہی تھی۔ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ زید عالم کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ زید رحمان صاحب کی پروٹیکشن کے لیے اسی گھر میں رہتا تھا، اس سے اس کا کمرہ اسی فلور پر تھا۔ ادیبہ نے ہلکے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرہ خاموش تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی تھی، پھر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں جبکہ آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ کمرے میں زید موجود نہیں تھا اور بس واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اندر موجود ہے۔ ادیبہ نے اپنا گھومتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ اچانک اسے اتنا عجیب کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے جسم میں جیسے بے جان سی کمزوری پھیلتی جا رہی تھی جبکہ دل میں انجانا خوف بھی بڑھنے لگا تھا۔ زید عالم چند لمحوں بعد واش روم سے باہر آیا تھا۔ اس کے بال ہلکے گیلے تھے جبکہ ہاتھ میں تولیہ تھا جس سے وہ اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ اس نے صرف ٹراؤزر پہنا ہوا تھا جبکہ اوپر سے شرٹ نہیں تھی۔ جیسے اس کی نظر سامنے صوفے پر گئی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ ادیبہ صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ چہرہ عجیب سرخی لیے ہوئے تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی سیدھا اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز میں حیرت اور غصہ دونوں شامل تھے۔ اپنے کمرے میں جاؤ فوراً۔ ادیبہ نے نیم بے ہوشی انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، پھر اچانک مسکرا دی تھی۔ اوہو انکل، اس نے الفاظ کھینچتے ہوئے کہا تھا، آپ تو بہت ہینڈسم ہیں۔ پھر اس کی نظریں اس کے سینے پر گئیں اور آپ کے سینے کے بال، اف واللہ قیامت ہے۔ آپ کو پتہ ہے بال مردوں کی شان ہوتے ہیں۔ زید عالم کے ماتھے پر فوراً بل پڑے تھے۔ تم پاگل ہو چکی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ ہوش میں آؤ۔ ادیبہ نے فوراً انگلی اٹھا کر اس سے خاموش کروایا تھا۔ ہاں میں ہوش میں ہوں، اگر ہوش میں نہ ہوتی تو آپ کا یہ ہوش اڑاتا ہوا حسن کیسے دیکھتی؟ وہ بے تکی باتیں کرتی ہنس پڑی تھی۔ زید عالم ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ نشے میں۔ اس نے گہری سانس لی تھی اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ اٹھو یہاں سے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑتا ہوں۔ حد ہوتی ہے تماشے کی، شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہارا باپ اتنا نیک انسان ہے اور تم۔ خبردار، ادیبہ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ جو میرا ہاتھ پکڑا، میں خود اپنی مرضی سے تمہارا ہاتھ پکڑوں گی۔ پھر اچانک اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا اور بڑی سنجیدگی سے بولی تھی، ویسے اوے انکل، یہ دیکھو میرا پیٹ، میں پیگننٹ ہوں۔ زید عالم نے آنکھیں بند کر کے جیسے اپنا ضبط قائم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ یا خدا مجھے صبر دے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ ادیبہ مسلسل بولے جا رہی تھی، میرے بچے کو بھوک لگی ہے، برگر لا کر دو، مجھے بڑا والا چیز والا۔ زید عالم نے جھنجھلا کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ مکمل خراب ہو چکا ہے، وہ غصے سے بولا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے اٹھاتا ادیبہ نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور زور سے کھینچ کر اپنے برابر بٹھا لیا تھا۔ بیٹھو نا، وہ بچوں کی طرح بولی تھی۔ اگلے لمحے وہ خود چڑھ کر اس کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ ادیبہ، زید عالم بری طرح گڑبڑا گیا تھا، یہ کیا حرکت ہے؟ نیچے اترو فوراً۔ مگر وہ جیسے اس کی بات سنی نہیں رہی تھی۔ وہ آرام سے اس کے سینے کے بالوں سے کھیلنے لگی تھی۔ آپ کتنے خوبصورت ہو، وہ دھندلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا نا، میں دل ہار بیٹھی تھی۔ پھر اس نے منہ بنا کر کہا تھا، مگر آپ بہت کھڑوس ہو۔
हर वक्त ऐसे घूरते रहते हो जैसे दुनिया के सारे मसले मैंने पैदा किए हों। जैद आलिम के सब्र का वाकई इम्तिहान हो रहा था। वो सख्त मिजाज आदमी था, मगर इस वक्त सिर्फ जब्त किए बैठा था। अदीबा नीचे उतरो, अभी के अभी, उसने दांत भींच कर कहा था, मगर वो हंसती थी। नहीं उतरती पहले बोले, आप हैंडसम हैं। तुम पागल हो चुकी हो। हाँ, लेकिन आपकी वजह से, वो फौरन बोली थी। जैद आलम ने जैसे से बाजू से पकड़कर खुद से अलग करना चाहा था। इस्लामी कमरे का दरवाजा खुला था। दोनों की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ उठी थी। सामने रहमान साहब खड़े थे। इनकी आंखें हैरत और गुस्से से फैल चुकी थी। वो अपनी जगह जैसे पत्थर के हो गए थे। जैद आलिम का चेहरा एकदम सर्द हो गया था और इसने फौरन अदीबा को अपनी गोद से हटाकर खड़ा होना चाहा था, जबकि अदीबा अब भी मदहोश अंदाज में इसे देख रही थी। रहमान साहब दरवाजे के पास खड़े सख्त नजरों से जैद आलिम को देख रहे थे। जैद गड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ा हुआ था। अदीबा लड़खड़ाते हुए दोबारा सोफे पर जा बैठी थी। वो अब भी पूरी तरह होश में नहीं थी। रहमान साहब की आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। इन्हें जिंदगी में किसी मर्द पर भरोसा हुआ था और आज वो भरोसा भी इनकी आंखों के सामने टूट गया था। जैद आलिम एक कदम आगे बढ़ा था। सर, आपको गलतफहमी हुई है। इसकी आवाज में वाज़ेह घबराहट थी। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। ये नशे में है। रहमान साहब ने तल्ख हंसी हंसी थी। मुझे नजर आ रहा है ये नशे में है, इन्होंने सख्त लहजे में कहा था, लेकिन तुम नशे में नहीं हो जैद, तुम पूरे होश में, और मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं कि मुझे कुछ समझ ना आए। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी को लेकर किसी मर्द पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुमने इस बात को साबित कर दिया कि मर्द एक मर्द ही होता है। इसकी नजर में हर औरत एक बराबर होती है। जैद ने फौरन वजाहत देने की कोशिश की, सर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, आपकी बेटी होश में नहीं है। आप गौर करें, मैं नहा रहा था। जब कमरे में आया तो ये यहाँ बैठी हुई थी, खुद मेरी गोद में आकर बैठी। मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए मेरी बात समझे, आपको गलत फहमी हो रही है। खामोश हो जाओ। रहमान साहब की आवाज अचानक बुलंद हुई थी। आज तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। इनकी आंखों में शदीद मायूसी थी। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिस शख्स पर मैं इतना भरोसा कर रहा हूँ वही मेरी पीठ में खंजर घोंपेगा। इनका वाकई मान टूट गया था। चेहरे पर मायूसी फैल चुकी थी। जैद आलम के चेहरे पर सख्ती आ गई थी, मगर वो खामोश खड़ा रहा। रहमान साहब ने अदीबा की तरफ नफरत भरी नजर डाली थी। ये एक तवाइफ की बेटी है, इससे मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी। मुझे मालूम था किसी न किसी दिन ये मेरा सर इस तरह शर्म से झुकाएगी, मगर तुमसे ये उम्मीद थी कि तुम एक ऑफिसर हो, एक जिम्मेदार इंसान हो, उसके बावजूद तुमने ऐसा किया। जैद आलम ने फौरन इसकी तरफ देखा था। सर, आप मेरे बारे में जानते हैं। रहमान साहब चंद लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से सर हिलाया था। हाँ, मैं सब जानता हूँ, पहले दिन से जानता हूँ तुम कौन हो और मैं सख्त क्यों हूँ। जैद के चेहरे के तासुरात बदल गए थे। रहमान साहब आगे बोले थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि खुशी हुई थी कि मेरी इन्वेस्टिगेशन करने के ईमानदार अफसर आए। मुझे लगा था तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, मगर आज इन्होंने गहरी सांस ली थी। आज तुम्हें इस हाल में देखकर अफसोस हो रहा है। तुम भी और मर्दों की तरह हवस परस्त हो। सर प्लीज। जैद आलम ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की थी। ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। गलत? रहमान साहब तंजिया हंसी हंसे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर अचानक इनका लहजा फैसला कौन हो गया था। तुम्हें मेरी बेटी से अभी इसी वक्त निकाह करना होगा, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। जैद आलम जैसे सुन्न हो गया था। क्या? आपका दिमाग दुरुस्त है? आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? इसकी बात सुनकर वो बोले, हाँ मुझे मालूम है मैं क्या और क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ। तुमने मेरी मासूम 17 साल बेटी को बहकाया है ना। रहमान साहब गुस्से से बोले थे, अब तुम ही इसके शौहर बनोगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। इनकी बात सुनकर वो फौरन बोला, इस वक्त आप गुस्से में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप भूल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैद ने फौरन कहा था, आपकी बेटी बहुत छोटी है। इसकी बात सुनकर वो बोले, जब इसके साथ ताल्लुकात कायम किए थे तब वो छोटी नहीं थी। सब तुम्हें नजर नहीं आई इसकी उम्र? रहमान साहब ने जहर भरे लहजे में कहा था।
سر زید عالم کی آواز سخت ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی۔ ادیبہ صوفے پر نیم بے ہوشی میں بیٹھی کبھی انہیں دیکھ رہی تھی تو کبھی ہنس دیتی تھی۔ رحمان صاحب نے کچھ دیر بعد نسبتاً پرسکون لہجے میں کہا تھا، تو پھر ٹھیک ہے نا، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو نکاح کر لو۔ انہوں نے زید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، وہ پاک دامن ہے نا، پھر تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ زید عالم خاموش ہو گیا تھا، اس کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ شاید وہ سوچ رہا تھا یا خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے گہری سانس لی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے دھیرے سے کہا تھا، میں نکاح کر لیتا ہوں۔ رحمان صاحب نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ زید کی آواز پہلے سے زیادہ سرد تھی۔ یہ میرے ساتھ جائے گی؟ رحمان صاحب نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے سر ہلا دیا۔ مجھے منظور ہے۔ پھر وہ فوراً مڑے تھے۔ میں بھی مولوی صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ دروازہ بند ہوتے زید عالم نے غصے سے صوفے پر بیٹھی ادیبہ کو دیکھا تھا، جو اب بھی مدہوش انداز میں سے دیکھ کر ہنس رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر واضح جھنجھلاہٹ اور بے بسی پھیل چکی تھی۔ نکاح کے انتظامات چند ہی لمحوں میں مکمل کر لیے گئے تھے۔ کمرہ لوگوں سے بھر چکا تھا، مگر ماحول میں غیر معمولی سنجیدگی اور دباؤ تھا۔ ادیبہ اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی۔ اسے کھٹے نیمبو کا پانی پلایا گیا تھا، جس سے نشہ کم ہو گیا تھا، مگر دماغ ابھی بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی پھٹی پھٹی نظروں سے پورے منظر کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے بار کلب میں ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ اپنے باپ کے خوف کی وجہ سے خاموش بیٹھی تھی۔ رحمان صاحب ایک طرف کھڑے سخت چہرے کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب کاغذی کارروائی مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر رحمان صاحب سے کہا، رحمان صاحب آپ کی اجازت ہے، نکاح شروع کریں۔ رحمان صاحب نے فوراً اپنی بیٹی کی طرف ایک نفرت بھری نظر ڈالی تھی۔ جو شروع کریں، میری اجازت ہے۔ ان کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ ادیبہ کا دل جس سے ڈوب گیا۔ مولوی صاحب نے ادیبہ کی طرف دیکھ کر کہا، ادیبہ بنت رحمان شاہ، آپ کا نکاح زید عالم ولد خورشید عالم سے طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ادیبہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ فوراً اپنے باپ کی طرف لپکی دیکھنے لگی تھی اور تکلیف سے لبریز لہجے میں بولی، بابا میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب ایک دھوکہ ہے، آپ میری بات سنیں تو صحیح، آپ اس بار غلط کریں، میری کوئی غلطی نہیں، آپ کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رحمان صاحب نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم اپنے باپ کا مردہ منہ نہیں دیکھنا چاہتی تو مولوی صاحب کو جواب دو، میں تمہاری فضول گوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں فیصلہ لے چکا ہوں، تم جیسے سر درد کو بھی مجھے اب ہر قیمت پر اپنے سر سے اتارنا ہے۔ جواب دو مولوی صاحب کو، ورنہ آج وہ منظر دیکھو گی جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا۔ یہ سنتے ادیبہ کا جسم کانپ گیا۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا تھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ادیبہ نے روتے ہوئے بمشکل سر ہلایا تھا، قبول ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال کیا، قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس بار اس کی آواز بھی دھیمی تھی۔ تیسری بار پھر سوال ہوا تھا اور تیسری بار بھی وہ روتے ہوئے قبول ہے کہہ چکی تھی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ پھر دستخط کے کاغذات آگے بڑھا دیے گئے تھے۔ ادیبہ نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی مزید گہری ہو گئی تھی۔ اب سب کی نظریں زید عالم کی طرف تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور آنکھوں میں کوئی خاص جذبات نہیں تھے۔ وہ حیران تھا کہ ایک لمحے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ محض ایک غلط فہمی نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ سامنے کھڑا عظیم انسان اس پر شک کر رہا تھا۔ یہی بات اس کو ناگوار گزر رہی تھی۔ اس بات کا اسے علم ہو چکا تھا کہ یہ سب اس کے ہی ادارے کے لوگوں نے کروایا تاکہ رحمان صاحب کو ان کی بیٹی کے ذریعے بلیک میل کیا جائے، مگر وہ اس بات کو فراموش کر چکے تھے کہ وہ کوئی معمولی افسر نہیں ہے۔ کسی بھی حال میں وہ ایمانداری نہیں چھوڑے گا۔ اس نے طے کر لیا تھا، نکاح ہونے کے بعد
وہ ان تمام لوگوں کو سیدھا کر کے آئے تھے جس نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، زید عالم ولد خورشید عالم، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زید نے ایک لمحے کے لیے دیبا کی طرف دیکھا، وہ اب بھی روتی ہوئی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے آہستہ مگر صاف آواز میں کہا، قبول ہے۔ کمرے میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ کاغذی کارروائی مکمل ہو رہی تھی مگر ماحول میں عجیب سا بوجھ تھا۔ ادیبہ اب بھی آنسوں میں ڈوبی ہوئی بیٹھی تھی، جبکہ زید عالم اسی طرح بے تاثر بیٹھا ہوا تھا جیسے یہ سب ایک رسمی کارروائی ہو۔ رحمان صاحب نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا مگر اس بار بھی ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا مگر کمرے میں موجود ہر شخص کے چہرے پر ایک الگ کہانی لکھی ہوئی تھی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد اس نے رحمان صاحب کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے رخصتی چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے وہ پریشان ہوئے تھے۔ ان کا ارادہ بھی رخصتی دینے کا نہیں تھا، وہ محض اپنی بیٹی کو ڈرانا چاہتے تھے۔ مگر زید کا دو ٹوک انداز دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ راضی ہو گئے تھے اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی، ان سے ملنا چاہتی تھی، محض سر پر ہاتھ رکھوانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس سے رخ پھیر چکے تھے، اس بات سے انجان کہ ان کا یہ ایک عمل ان کی بیٹی کی زندگی کتنی متاثر کر چکا ہے، اور وہ اسی لیے سیدھا اپنے فلیٹ آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے وہیں چھوڑ کر فلیٹ باہر سے بند کر کے دفتر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ابھی کے ابھی ان لوگوں کو سبق سکھا دینا چاہتا تھا جس نے کھیل کھیلا تھا۔ وہ سیدھی زبان میں ان لوگوں کو منع کر چکا تھا کہ میں ایسی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کروں گا، ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ہم طریقے سے کریں گے، لیکن انہوں نے معاملے کو اپنی مٹھی میں لینے کے چکر میں دونوں کی زندگی کو متاثر کر دیا تھا، اور اس بات کا حساب وہ خود لینا چاہتا تھا۔ زید عالم سیدھا دفتر کے اندر داخل ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا اور پورے ماحول میں ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ وہ بغیر رکے پرائیویٹ روم کی طرف بڑھا تھا جہاں قاسم صاحب پہلے سے موجود تھے۔ دروازہ کھلتے زید کے چہرے پر سختی واضح تھی۔ وہ سیدھا ان کی طرف آیا تھا اور اگلے لمحے اس نے قاسم صاحب کا گریبان پکڑ لیا تھا، وہ جو اس کی آمد پر اسے نکاح کی مبارکباد دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس اچانک افطار پر بری طرح بکھلا گئے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دھار کر بولا، کیا حاصل ہوا آپ کو یہ سب کر کے؟ اس کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے اس لڑکی کی عمر کیا ہے؟ صرف 17 سال۔ آپ نے یہ سب تماشا کیوں کیا؟ آپ کا دماغ زیادہ چلتا ہے۔ جب میں اپنی زبان میں آپ کو منع کر چکا تھا، وہ لڑکی کم عمر ہے، بن ماں کے ہے، میں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، پھر آپ نے اسے بن ماں کے مہرہ کیوں بنایا؟ قاسم صاحب نے فوراً اس کے ہاتھوں پر اپنی نظر ڈالی تھی۔ زید عالم، تم اپنے سینئر کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہو، ہوش میں ہو یا شراب پی ہوئی ہے؟ ان کی آواز ٹھنڈی تھی مگر سخت۔ زید نے ایک جھٹکے سے ان کا گریبان چھوڑا تھا اور پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر غصہ اب بھی اس کے چہرے پر تھا۔ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سب کر کے حاصل کیا کیا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایک مائنر لڑکی کو اس طرح استعمال کیا گیا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس نشے کی وجہ سے اس کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا تھا؟ قاسم صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، بلا وجہ تم اس حد تک جذباتی ہو رہے ہو۔ ہمیں رحمان کی اندرونی معلومات نکالنی ہے۔ اب تم اگر اس کے داماد کی صورت میں اس کے ارد گرد رہو گے تو بآسانی خود اپنی مرضی سے تمہاری ہتھیلی پر تمام راز سجا دے گا۔ اور اس لڑکی کی بات کو اس کی زندگی متاثر نہیں ہوئی، اتنا بھی کوئی سخت نشہ نہیں تھا۔ زید ایک معمولی سا ڈوز تھا جو چند گھنٹوں میں اتر جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ سب رحمان کی معلومات نکالنے کے لیے ضروری تھا۔ زید نے فوراً ان کی بات کاٹ دی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا رحمان صاحب ایک کلیئر انسان ہے، میں ان کے ساتھ کئی دنوں سے ہوں، ان چند دنوں میں ہی میں نے تمام صورتحال کا جائزہ لے لیا۔ جو خبر ہمیں ان کے خلاف ملی تھی وہ محض بناوٹی ہے۔ وہ ایک عام انسان ہے جو اپنا کاروبار کر رہا ہے، اپنا گھر چلا رہا ہے، اور وہ اپنی زندگی سیدھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں ایک سیکرٹ افسر ہوں۔ قاسم صاحب نے اس کی بات پر سرد نگاہ ڈالی تھی۔ تم بہت جذباتی ہو رہے ہو، کام جذبات سے نہیں چلتا۔ زید نے ایک قدم آگے بڑھ کر سنجیدگی سے کہا تھا،
काम इंसाफ और ईमानदारी से चलता है और मैं ईमानदारी किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। ये दायरा मैंने इसलिए मुंतखब किया था कि यहाँ पर झूठा और फरेबी काम नहीं होता, मगर जब से आपके अंडर में आया हूँ मुझे मालूम हो गया कि इस इदारे में भी कुछ ऐसे फिरौन बैठे हैं जो इंसानियत को पीछे छोड़ चुके हैं। आप सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। मैं अभी और इसी वक्त इस इदारे से रिजाइन दे रहा हूँ। मैं इस इंसान के साथ काम नहीं कर सकता जो इंसानियत को नहीं बल्कि पैसे की हवस को लेकर पागल है। कासिम साहब के चेहरे पर पहली बार हल्की सी हैरत आई थी। इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक भी जा सकता है। अगर वो रिजाइन दे देगा, आगे नहीं जवाब देना होगा। आखिर इसकी टीम का आदमी रिजाइन क्यों दे रहा है? वो इसे देखते हुए बोले, क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? इतनी मामूली से बात को इतना सर पर सवार क्यों कर रहे हो? अगर तुम रहमान की इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते तो मैं इस केस से पीछे हट जाओ। रिजाइन देने की जरूरत क्या है? इनकी बात सुनकर वो बोला, रहमान साहब की केस से पीछे हटने का मकसद इनकी बेटी को जलील करना, बीच चौराहे पर इसे तन्हा छोड़ना, और मैं अब किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं ठीक कह रहा हूँ। आप जैसे फिरौन के साथ पे काम नहीं कर सकता। आपको कल तक रिजाइन लेटर भी मिल जाएगा। जैद की आवाज में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मुझे ऐसे इरादे के साथ काम नहीं करना जहां एक माइनर लड़की को सिर्फ मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। कासिम साहब ने सख्त लहजे में कहा था, ये तुम्हारा फैसला नहीं हो सकता, तुम जज्बात में बोल रहे हो। जैद ने इनकी आंखों में देखते हुए कहा था, ये जज्बात नहीं है, ये हकीकत है। और एक और बात, जैसे लम्हा भर तौकफ किया, जिस लड़की को आपने इस्तेमाल किया वो अब मेरी बीवी है। कमरे में चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। कासिम साहब की आंखों में पहली बार हैरत वाज़ेह थी। जैद ने बात जारी रखी थी, और मैं अपनी बीवी के साथ होने वाली कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर इसने आखिरी बार इनकी तरफ देखा था। मैं ये इदारा छोड़ रहा हूँ अभी और इसी वक्त, ये कहकर वो फौरन मुड़ गया था और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद होते ही कमरे में खामोशी रह गई थी। कासिम साहब अपनी जगह बैठे रह गए थे। इनके चेहरे पर पहली बार संजीदगी और हल्का सा पछतावा वाज़ेह था। वो आहिस्ता से पीछे टेक लगा कर बैठ गए थे और कुछ लम्हे खामोश रहे थे, जैसे खुद से सवाल कर रहे हो कि ये फैसला वाकई दुरुस्त था या नहीं। इनकी टीम मेंबरान ने इन्हें मना किया था। जैद आलिम अपने उसूलों को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है। पहला वजह, इसकी इन्वेस्टिगेशन में अब टाइपिंग नहीं उड़ाएंगे, टांग नहीं उड़ाएंगे। जो हो रहा है इसे होने दें। मगर इन्होंने जानबूझकर अपनी एक औरत वहां भेजी थी और नशावार दवा इस लड़की के जूस में मिलाई थी। वो इसे जैद के कमरे में भेजा था और फिर इस औरत के जरिए इन्होंने रहमान साहब को इसके कमरे में भेजा था और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया था। पहली बार वो अपना सर थाम कर बैठ चुके थे। जैद आलिम सुबह 6 बजे फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ था। इसने जैसे लाउंज में कदम रखा था तो सामने अदीबा बिखरे बालों और आंसुओं से तर चेहरे के साथ बैठी हुई थी। वो फौरन उठ खड़ी हुई थी और रोते हुए इसकी तरफ बढ़कर सीधा इसके सीने से लग गई थी। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। जैद आलिम एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित हो गया, जैसे से इस रद्द-अमल की तवक्को ही ना हो। इसने आहिस्ता से हाथ इसके सर पर रखा और धीमे लहजे में पूछा था, क्या हुआ अदीबा, तुम ठीक हो? अदीबा इसके सीने से लगे लगे रोती हुई बोली थी, आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको अंदाजा भी है मुझे कितना डर लग रहा था। जैद ने इसके कंधों को थाम कर इसे खुद से अलग किया था। हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? इसने संजीदगी से पूछा था। अदीबा ने रोते हुए कहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। इतने बड़े फ्लैट में अकेली थी। बाबा के घर में तो कई मुलाजिम होते थे, यहाँ कोई नहीं था। मुझे खौफ आ रहा था। जैद ने गहरी सांस ली। अच्छा बस अब चुप हो जाओ, मैं आ गया हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। इसने इसे नरमी से पीछे किया था और सोफे की तरफ बढ़ गया था। अदीबा पीछे से गुस्से और रोने की मिले जुले लहजे में बोली, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जैद फौरन मुड़कर सख्त आवाज में बोला, खामोश हो जाओ। तुम्हारे लिए बेहतर है अगर मेरा मुंह खुला ना तो खुदा की कसम तुम्हें इस जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अदीबा ने फौरन गुस्से में कहा था, हद होती है बदतमीजी की। आपने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया और अब नदामत दिखाने के बजाय मुझ पर
غصہ کریں، شرم آنی چاہیے آپ کو، میں 17 سال کی ہوں، اس کے باوجود آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ زید نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، میں نے کیا سلوک کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، میری غلطی کہاں ہے؟ میں تو خود تمہارے باپ کی وجہ سے اس سب میں پھنس گیا ہوں، تم جیسی لڑکی سے شادی کرنا میرے لیے توہین ہے۔ ادیبہ نے فوراً تلخی سے جواب دیا تھا، ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے، طوائف کی بیٹی سے شادی کرنا آپ کے لیے واقعی توہین ہے۔ آپ نے ہی مجھے وہ جوس پینے کے لیے دیا نا، آپ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نکاح کے لیے اب توہین ہے۔ بہت اعلیٰ، یہ کہتے وہ روتی ہوئی کمرے کے اندر چلے گئے اور زور سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ زید نہیں کھڑا رہ گیا، اس کے چہرے پر سختی کے بجائے اب الجھن اور خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور سر جھکا لیا تھا۔ پہلی بار اس کی انداز میں ہلکی سی بے بسی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے بچانا چاہتا ہے، مگر انداز ایسا اختیار کر گیا تھا کہ وہی اس کے لیے زخم بن گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر تک اسے پچھتاوا ہوتا رہا، اور پھر وہ کب سو گیا اس بات کا اسے علم نہیں تھا۔ دوپہر 2 بجے ادیبہ کمرے سے باہر آئی تھی، اور اس کے چہرے پر اب بھی صبح والے واقعات کا بوجھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج کی طرف بڑھی جہاں زید عالم پہلے سے ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ جیسے اسے دیکھا وہ نرمی سے بولا تھا، آؤ ناشتہ کر لو، مجھے پتہ ہے تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ اسے جان بوجھ کر اپنا لہجہ نرم رکھا تھا، صبح اس بات کا اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ ادیبہ چند لمحے رکی تھی اور پھر خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی، صرف برتنوں کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زید اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تم ابھی مائنر ہو، مگر اب ہو چکی ہے تو تمہیں اس معاملے پر بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے۔ ادیبہ نے آہستہ سے سر اٹھایا تھا، اس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ میں صبح کو زیادہ ہی بدتمیزی کر گئی تھی، اگر وہ نرمی دکھا رہا تھا تو اس پر بھی لازم تھا کہ وہ تمیز کا مظاہرہ کرے۔ زید نے فوراً سر ہلایا تھا، کوئی بات نہیں، تمہارا ری ایکشن نارمل تھا، کوئی بھی ہوتا ایسا ہی کرتا، خیر اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو بول دو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ ادیبہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، بابا نے ہمیشہ بچپن سے لے کر اب تک مجھ سے نفرت کی ہے، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک بچے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے اور کیا ہے؟ اگر پیدا ہوتے بچے کو اس کا علم ہو تو شاید وہ خود فیصلہ کر لے کہ کس کے ہاں پیدا ہونے، مگر بابا نے امی کی غلطی کی سزا مجھے دی، اس لیے میں ہمیشہ دوسروں میں محبت تلاش کرتی رہی، دوستوں میں، باہر کے لوگوں میں، مگر بابا کو یہ برداشت نہیں تھا۔ وہ رک گئی، پھر دھیمی آواز میں بولی، کل مجھے ایک ملازمہ نے جوس دیا تھا اور کہا تھا کہ پی کر آپ کے کمرے میں آ جاؤ، یہ آپ کا حکم ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس میں نشہ آور چیز ہے۔ زید نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہہ دیا، ہاں میں جانتا ہوں۔ ادیبہ نے فوراً چونک کر اسے دیکھا۔ زید نے گہری سانس لے کر کہا، میں تمہیں پوری سچائی بتا دیتا ہوں، میں ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا، تمہارے بابا کی انویسٹیگیشن کے لیے آیا تھا۔ تمہارے بابا شاید کسی چیز سے ڈرے ہوئے تھے، شاید اپنی جان کو لے کر، اس لیے انہوں نے تمہارا نکاح مجھ سے زبردستی کروایا، اور جو نشہ تمہارے جوس میں ڈالا گیا وہ میرے ادارے کے لوگوں نے پلان کیا تھا تاکہ میں تمہارے ذریعے تمہارے باپ کو بلیک میل کر سکوں۔ ادیبہ کے چہرے پر خوف اور حیرت ایک ساتھ ابھر آئے تھے، وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی۔ زید نے بات جاری رکھی، مگر میں وہ ادارہ چھوڑ چکا ہوں جہاں ایک مائنر لڑکی کو استعمال کیا جائے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تم یہاں میرے فلیٹ میں رہ سکتی ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، اور اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری ماں کے ماضی کی سزا تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور باہر چلا گیا۔ ادیبہ وہیں بیٹھی رہ گئی، چند لمحے خاموش رہی، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ چپ چاپ روتی رہی، جیسے برسوں کا بوجھ ایک ساتھ ٹوٹ کر نکل آیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، اس دوران ادیبہ اور زید عالم کی درمیان ایک عجیب سا مگر مضبوط رشتہ بن چکا تھا۔ زید اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔
اسے کسی چیز کے لیے روک ٹوک نہیں کرتا تھا، اس کی یہی نرم رویہ آہستہ آہستہ ادیبہ کے دل میں جگہ بناتا گیا۔ آج ادیبہ کی سالگرہ تھی۔ وہ صبح سے ہی بے حد خوش تھی کیونکہ رات 12 بجے زید نے اسے وش کیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ تب سے وہ اسی سرپرائز کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مین گیٹ کھلا تھا اور زید عالم اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ادیبہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ زید اس وقت واقعی مختلف لگ رہا تھا۔ سادہ مگر صاف ستھرا لباس، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور چہرے پر ایک خاص سی سنجیدگی کے ساتھ نرمی۔ ادیبہ کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سرپرائز، اس نے آہستہ سے کہا جیسے وہ پہلے سمجھ گئی ہو۔ زید قدم بہ قدم اس کے قریب آیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے زید اچانک اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ پھول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں گھما کر بات نہیں کروں گا، میں سیدھا تم سے اپنے دل کی بات کروں گا۔ میں آج تم سے اظہار محبت کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ ادیبہ کی سانس رک سی گئی۔ زید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، جب میں نے پہلی بار تمہیں تمہارے باپ کے اسٹڈی روم میں دیکھا تھا، سچ کہوں تو میرا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ کہنے کو تم اس وقت مائنر تھی مگر تم نے میرے دل کی دھڑکنیں جیسے روک دی تھی۔ جب تم سے میرا نکاح ہوا تو ایک عجیب سی خوشی میرے پورے وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ تم میرے ساتھ ہوتی ہو، میرے پاس ہوتی تو مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ لمحہ بھر رکا تھا، پھر نرم لہجے میں بولا، اب تم 18 کی ہو چکی ہو، بالغ ہو، میں چاہتا ہوں اب ہم اس رشتے کو ایک موقع دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ ادیبہ نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس بار وہ آنسو دیکھ کے نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر گلدستہ تھام لیا، پھر وہ جھک کر زید کے گلے لگ گئی۔ زید نے بھی پہلی بار اسے مکمل نرمی سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی دونوں خاموش رہے، جیسے ساری الجھنیں اس خاموشی میں ختم ہو رہی ہوں۔ پھر آہستہ سے بولی، میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ جب سے ہمارا نکاح ہوا میں نے خود کو آپ کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کیا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہوں گی۔ وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ ہم اس رشتے کو ایک خوبصورت موقع دیں۔ زید نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی تھی۔ چہرے پر پہلی بار مکمل سکون اور خوشی نظر آئی تھی۔ دونوں کے درمیان وہ لمحہ ایک نئے آغاز کی طرح تھا، جہاں ماضی کی تلخی آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئی تھی اور آگے خاموش مگر مضبوط وابستگی اپنا راستہ بنا رہی تھی۔